یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان کی ویڈیو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سجاد پرویز۔ سامعین ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت رمضان مبارک کا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ ہم پہ سایہ فگن ہے، اور آج اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہماری مہمان شخصیت ناصرہ زبیری صاحبہ۔ آپ شاعرہ ہیں، کالمسٹ ہیں، اور پاکستان کی چند ان سرکردہ سینئر خواتین جرنلسٹ میں شمار ہوتی ہیں جنہوں نے خاص طور پہ پاکستان میں بزنس جرنلزم میں اہم کردار ادا کیا۔ کئی چینلز کی ڈائریکٹر نیوز بھی رہیں، اور بلکہ پہلی خاتون ڈائریکٹر نیوز بھی رہیں۔ ان کو پرنٹ کا، الیکٹرانک کا اور براڈ کاسٹنگ کا بڑا وسیع تجربہ ہے۔ لیکن آج ہم ان سے گفتگو کریں گے رمضان کے حوالے سے۔ صرف ایک ہی سوال ہوگا کہ ناصرہ صاحبہ، کچھ یاد ہے کہ پہلا روزہ کب رکھا؟ کیا ماحول تھا؟ روزہ کشائی کس عمر میں رکھا؟ یہ ایسا آپ نے سوال کیا کہ وہ بچپن کا وہ پورا ایک منظرنامہ یاد آ رہا ہوگا، سامنے آ گیا، اور اس میں سے سب سے اچھی یاد ہے وہ یاد آتی ہے ماں کے ہاتھ کا کھانا۔ واہ واہ۔ کیونکہ رمضان میں مجھے یاد ہے کہ میں بہت چھوٹی تھی جب میں نے قرآن پاک بھی ختم کر لیا تھا، اور روزہ بھی میرے خیال ہے اس زمانے میں یہ ہوتا تھا نا کہ بچوں کو رکھوا دیں تاکہ سردیوں میں روزے تھے یا گرمی میں تھے؟ سردیوں کے۔ اچھا۔ سردیوں کے تھے، تو امی نے رکھوا دیا اور رکھا، بلکہ ضد کر کے رکھتے تھے۔ تم جب بہت چھوٹے بچے تھے تو پھر مائیں کہتی تھیں کہ نہیں، اچھا چڑی روزہ رکھ لو، 3 دفعہ کھا لینا۔ ہاں وہی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل ذہن میں ہیں، اور وہ جب یاد آتی ہیں تو ایک ہلکی سی میٹھی سی کسک بھی ہوتی ہے، کیونکہ ماں باپ نہیں ہوتے نا، سارے رشتے نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں، وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ تو مجھے جو بہت ایک اچھی یاد ہے کہ میری امی پراٹھا بناتی تھیں بہت اچھا سحری میں، بہت کرکرا سا، اور وہ شوربے کا بھی سالن یا اس نے تو اس کے ساتھ پھر وہ کہتی تھی یہ کھاؤ تو پھر روزہ رکھنا ہے، پورا کھاؤ، اور پھر پانی بھی پینا ہے وہ بھی۔ تو میں اس کھانے کے شوق میں اٹھ جاتی تھی، مجھے بڑا مزہ آتا تھا وہ کھانے میں۔ تو پھر امی نے وہ میٹھا بھی کھلانا، پھر امی نے وہ بھی کہنا کہ نہیں پانی پیو، پھر اگلے دن شام تک وہ نہیں۔ تو وہ اصل یاد جو ہے نا وہ ماں کی یاد، مجھے میرا خیال ہے کہ وہ ہے، اور اپنے گھر کا وہ ماحول اور وہ ایک نوسٹیلجک فیلنگز وہ آتی ہیں۔ باقی اس کے بعد پھر جیسے جیسے بڑے ہوئے پھر تو یہ ہوا نا کہ فرض ہے روزہ اور رکھنا ہے، تو وہ ایک ماحول بنتا چلا گیا۔ تو اب یہ ہے کہ اگر گھر میں بچے بھی ہوں اور بڑے بھی ہوں اور دوسرے لوگ بھی، تو پھر وہ کلچر پوری طرح وہ نہیں بن پاتا، کچھ لوگ رکھتے ہیں کچھ نہیں رکھتے۔ بالکل صحیح۔ لیکن اگر سارے رکھ رہے ہوں، کلیکٹیو انوائرمنٹ بن جاتا ہے نا، وہ پھر بڑا اچھا ہوتا ہے کہ جی سب نے روزہ رکھ لیا اب شام کو۔ تو ابھی بھی ہم مطلب کراچی میں جب یہ رمضان میں، تو میں آپ خود بھی کوکنگ کرتی ہیں؟ جی مجھے بہت شوق ہے، بہت شوق ہے، میں بناتی ہوں، اور میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں افطاری ساری خود بناؤں۔ واہ۔ تو ہیلپ ہوتی ہے سارا منتھ جی رمضان کا؟ جی اچھا، تو ہیلپ تو ہوتی ہے ساتھ، لیکن یہ کہ میں بنا لوں، اور اگر کہیں افطاری پہ جانا ہے تو پھر یہ کہ جلدی بنا کے فارغ ہو جائیں تاکہ پھر افطاری پہ پہنچ سکیں۔ تو ایک وہ کلچر افطاری کا بھی آپ کو پتہ ہو گیا ہوا ہے، تو جو اس وقت نہیں تھا، اس وقت یہی تھا کہ پکوڑے اس وقت بھی تھے بچپن میں بھی؟ پکوڑوں کے بغیر تو ہوتا ہی نہیں نا کچھ بھی، لیکن وہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کے یہاں بھیج دیتے تھے، جب بہت کوئی کلوز ہوں تو چلے بھی جاتے تھے، جیسے ہم اپنے نانا نانی کے یہاں بہت جاتے تھے، لیکن وہ اس طرح سے افطاریوں کا نہیں تھا جو اب تو ایک کو کلچر بن گیا، کلچر بن گیا ہے، اور تھوڑا وہ لیوش ہو جاتا ہے اس کے اندر، اور پھر وہ تھوڑا سا اس میں کمرشلزم بھی تھوڑا آ گیا ہے۔ جی۔ تو وہ اس وقت ذرا معصومیت تھی اس وقت کے۔ آپ جو اگر ہم رمضان کو سنک کریں اپنے معاشرے کے ساتھ تو کتنا فرق محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ میرے خیال میں چونکہ ہر چیز بدل گئی ہے، تو ظاہر ہے وہ ماحول بدل گیا ہے، وہ لوگ وہ نہیں ہیں، اور لوگوں کی ایک جو ہوتی ہے سائیکی وہ نہیں رہی، تو اس لیے سب کچھ بدلا تو لگتا ہے اب خود ایسوسیشن بانڈیج وہ بھی ہم خود وہ نہیں رہے۔ تو جب انسان خود وہ نہیں ہوتا، بدل چکا ہوتا ہے، تو اس کو پھر اپنی بدلی ہوئی اینک سے دنیا بھی بدلی ہوئی نظر آتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن رمضان تو وہی ہے نا، دیکھیں وہ تو ہمیشہ رہے گا اور شروع سے ہے، تو اس میں ہمیں وہ اس کو جو ہمیں ہدایت دی گئی ہے جو اس کو فالو کرنا ہے کہ بھی آپ نے اس طرح روزہ رکھنا ہے، یہ کرنا ہے۔ فیض و برکات سمیٹنے کا موقع ہے، نیکیاں سمیٹنے کا موقع ہے، بالکل وہ وہی ہے۔ تو وہ جب آپ اگر سوچیں کہ بھی خدا ہمیں دیکھ رہا ہے
تو وہ کیفیت وہی ہے. واہ کیا بات کی, زبردست. لیکن باقی جو ہے وہ دنیا بدل چکی. دنیا بدل گئی ہے. اسی دنیا بدل گئی کے ساتھ ہمارا یہ جو خصوصی سیگمنٹ ہے ویڈیو پوڈ کاسٹ کا, کہ جس میں ہم مشہور شخصیات کو انوائٹ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ان کا پہلا روزہ. تو آج ناصرہ صاحبہ نے اپنی یادیں شیئر کی. ناصرہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی مجھے سجاد پرویز کو اجازت دیجیے.